تھا, لڑکی کے اندر طاقت کوئی نہیں تھی, خون نہیں تھا, سوکھی سی تھی, اس وجہ سے مس کیریج ہو گیا. کچھ لوگ کہتے ہیں وزن بڑا زیادہ تھا تو مس کیریج ہو گیا. کچھ لوگ کہتے ہیں پڑی رہتی تھی بستر پہ, بستر توڑتی رہتی تھی, سوتی رہتی تھی سارا سارا دن, ہلتی جلتی نہیں تھی, کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی, اس لیے مس کیریج ہو. کچھ لوگ کہتے ہیں کام بڑا کرتی تھی, جھاڑو دیتی تھی, برتن دھوتی تھی, تپڑی لگاتی تھی, کپڑے دھوتی تھی, تو اس کی وجہ سے اس کا مس کیریج ہو گیا. کچھ لوگ کہتے ہیں ہیل پہننے کی وجہ سے مس کیریج ہو گیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جا کے جم چلی گئی تھی, مس کیریج ہو گیا. کچھ لوگ کہتے ہیں اس نے یوگا کر لیا, ایسے بڑے سارے دماغ میں سوال آتے ہیں. مگر ان سارے سوالوں کا جواب دینے کے لیے میں نے یہاں پہ ایکسپرٹ بلا لیا, اور وہ بڑی طریقے سے آپ کو بتائیں گی کہ کیا صحیح ہے, کیا غلط ہے, کیا مت ہے, کیا بکواس ہے, اور کیا سچائی ہے, کس طریقے سے ہم نے احتیاط کرنی ہے کہ مس کیریجز نہ ہوں, اور اللہ تعالیٰ سب کی گود بھر دے. تو ہمارے پاس بڑی پیاری مہمان ڈاکٹر ثنا نذیر موجود ہے, گائناکالوجسٹ ہے, ہمارے پروگرام میں آتی رہتی ہے. آج خاص مدعو کیا ان کو ڈیٹیل میں بات کرنے کے لیے. السلام علیکم. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ فضا. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر, بڑی پیاری لگ رہی ہیں آپ. تھینک یو. ہاں, میں ہمیشہ کہتی ہوتی یو سلے گرل, وہ سین ہے. مجھے بتائیے کہ مس کیریجز کی جو ہم آج ٹاپک کو لے کے بیٹھے ہیں, یہ حمل ضائع ہونے کی سب سے عام وجوہات کیا ہوتی ہے, کن ریزنز کی وجہ سے مس کیریجز ہو جاتے ہیں بچیوں کے؟ اصل میں مس کیریجز کی بہت ساری ریزن ہے, ایک تو ہے نہیں, لیکن اس میں مینلی جو دیکھا جاتا ہے پہلے 3 months میں مس کیریج, وہ ہوتا ہے کروموسومل پرابلم. کروموسوم کیا ہے؟ جینیٹک مٹیریل ہے جو مدر اور فادر دونوں سے آئے گا, تو وہ ایکول آئے گا تو پھر مس کیریج نہیں ہوگا. یہ اردو زبان میں سمجھائیے گا یہ کیا ہوتا ہے؟ کروموسوم ایک جنیاتی آپ کہہ لیں ایک مٹیریل ہوتا ہے جو بچے میں ماں اور باپ دونوں سے آتا ہے, اور اس کی ایکول ڈسٹریبیوشن دونوں سے آنی چاہیے. اگر وہ نہیں آتا بائی دا چانس, یعنی کروموسومز جو ہیں دونوں سے نہیں آتے ایکول ریشو میں, تب مس کیریج ہو سکتا ہے. اور اس میں کیا ہے, نیچر خود ڈیسائیڈ کر لیتی ہے. اگر بیبی اب نارمل بننا سٹارٹ ہوتا ہے تو بہتر سمجھا جاتا ہے نیچر کی طرف سے کہ اسے اینڈ اپ کیا جائے. تو کبھی کبھار یہ ایک موسٹ کامن ریزن ہو سکتی ہے. لیکن اس کے علاوہ ایج فیکٹر, اگر فیمیل کی ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں 35 سے اوپر اگر ایج ہو جاتی ہے, اور ایون میل کی بھی 45 سے زیادہ ہے, تب بھی مس کیریج کا ریٹ بڑھ جاتا ہے. مسئلہ ہوتا ہے, بالکل, کیونکہ میل کا بھی مورفالوجی اگر جو بھلے میل کی ایج بڑی ہے اور لڑکی کم عمر کی ہے, اس سے کوئی 10-15 سال چھوٹی ہے, تو بھی پرابلم ایشو آئے گا. اگر میل کی 45 سے زیادہ ایج ہے, بھلے لڑکی کی عمر کم ہے. اچھا, تب بھی کیونکہ اگر مورفالوجی میل کے سپرمز جو جرثومے ہوتی ہیں ان کی بھی 100% ساخت میں ایشو ہو تو اٹ کین بی لائک مس کیریج ہو سکتا ہے. اچھا, یہ پوائنٹ بھی ہے. اچھا, اور یہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے بھی مونولوگ میں بھی بولی اسٹارٹ میں کہ جیسے میڈیکل ایشوز اور اس طرح کی چیزیں, میڈیکل ایشو تو اس سے بھی ہوتا ہے کسی اگر کو؟ آپ کی کنٹرول انکنٹرول ڈائبٹیز ہے, انکنٹرول ہائپر ٹینشن ہے, اس طرح ہارمونز ہم نے دیکھا ہے کوئی بھی ریزن نہیں ہوتی, تھائرائڈ ہارمون زیادہ یا کم ہوتا ہے, اس کی وجہ سے بھی مس کیریجز ہوتے ہیں. پی سی او کا ہے, آپ کو پتہ ہے فیمیلز پی سی او کی ہوتی ہیں, انہیں ہارمونل جو امبیلنس ہوتا ہے باڈی میں, ٹیسٹوسٹیرون ہارمون زیادہ ہوتا ہے, اس کی وجہ سے بھی مس کیریج ہوتا ہے. تو ایک اور بہت فضا امپورٹنٹ ہے, بلکہ یہ ریکرنٹ مس کیریج کی, یعنی ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا مس کیریج ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں اے پی ایل ایس, اینٹی فاسفولپڈ سنڈروم. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی میں کچھ پروٹینز بن جاتی ہیں جو آپ کے بلڈ کو تھک کر دیتی ہیں, اور وہ جب تھک بلڈ ہوتا ہے تو وہ کلاٹ بنا دیتا ہے مدر اور بیبی کے درمیان میں جو ایک ریلیشن ہے پلیسنٹا کا, اس کے اندر جا کے, جس کی وجہ سے بلڈ سپلائی بیبی کو نہیں ہو پاتی. تو پھر جب بھی ایسا ہوتا ہے, اگر آپ نے ٹریٹمنٹ نہیں لیا ہوتا تو سڈن آپ کے بیبی کی پیٹ میں ڈیتھ ہو جاتی ہے یا مس کیریج ہو جاتا ہے. اچھا, اور جیسے اگر ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, تیسرے کے بعد چوتھا, اللہ نہ کرے کسی کا اگر اس طرح سے مس کیریجز 1 by 1 بار بار ہو رہا ہے, تو کیا پھر بعد میں کوئی ایسی ایکسپیکٹیشنز کی جا سکتی ہے کہ ان کی نارمل ڈیلیوری اچھا, میں اس میں آپ کو ایگزامپل بتاؤں گی. ہوگا؟ ابھی میرا پیشنٹ ہے جس کے 6 مس کیریجز ہوئے تھے, ٹھیک ہے, 1 2 3 4, اس کے بعد اب ٹریٹمنٹ لیا ہے. اگر ٹریٹیبل کاز ہے تو پھر اب اس کے ماشاءاللہ 2 بیبیز ہیں 6 مس کیریجز کے بعد. اچھا, اگر اسی لیے ہے کہ آپ کو جب بھی مس کیریج ہو تو آپ تشخیص کروائیں کہ وجہ کیا ہے. اگر ٹریٹیبل ہے تو اسے ٹریٹ کریں تو آپ کا ہیلدی بیبی ہو جائے گا. اسی طرح ایک اور ایشو ہوتا ہے بچے دانی کی ساخت کا, اس میں رسولی ہے یا پھر بچے دانی کا جو منہ ہے وہ جسے ہم سروکس بولتے ہیں, کبھی کبھار وہ ویک ہوتا ہے, ڈھیلا ہوتا ہے, اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. تو یہ سب ریزنز ہیں. لیکن جو آپ کہہ رہی ہیں فار ایگزامپل آپ بہت زیادہ کام فزیکل ورک کیا جائے تو نو, ایسا کوئی ایویڈنس نہیں ہے. ورکنگ لیڈیز ہیں, بڑے ہیلدی بیبیز ایگزیکٹلی جو ہے نا متھ بتا دیں, کون سی متھ جو ہے وہ آپ کہتی ہیں چلو یار یہ ٹھیک ہے,
اور کون سی مت کو آپ بس کہتی ہیں کہ یہ کیا بیوقوف بنانے والا طریقہ ہے؟ جی یہی ایک کال میں ریسیو کر لوں ضرور، ریحانہ ہے ضرور۔ گجرانوالہ سے، پھر ہم اس کی مت پہ بات جی، جی، کریں گے۔ بالکل۔ السلام علیکم ریحانہ۔ وعلیکم السلام، فضا کیا حال ہے بیٹے؟ ٹھیک ٹھاک ریحانہ جی، کیا کہیں گی آج؟ مس کیریجز کے اوپر بات کر رہے تھے ہم۔ میری نا بہو کی شادی ہوئی ہے 12ویں مہینے میں، اس کو حمل ہے لیکن سنیے وہ گا۔ کہہ رہی مجھے پین بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ اچھا کتنے مہینے کا پریگننسی ہے ابھی؟ میرے خیال میں 2 مہینے کا ہے۔ 2 مہینے کا، مگر اس کو پین بڑی ہو رہی ہے ابھی سے؟ ہاں جی دیکھیں یہ بات کیجیے گا ڈاکٹر صاحب سے۔ نیم کیا ہے آپ کا؟ ان کا نام ہے ریحانہ جی۔ ریحانہ جی، مس پین ہونا سٹارٹنگ ڈیز میں کبھی کبھار ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھار کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہوتا۔ 2 مہینے میں ہو سکتی ہے پین؟ ہاں، لیکن اس میں آپ دیکھیں کبھی کبھار یورین کی انفیکشن ہوتی ہے، موسٹ کامن پریگننسی میں۔ اچھا، اس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، یا پھر کبھی کبھار آپ کی ہر پیریڈ کی ڈیٹ پہ جب آنے نہیں ہوتے اور پریگننسی ہو جاتی ہے تو تھوڑا بہت آپ کو کرامپس فیل ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار کانسٹیپیشن پیشنٹ کو ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بھی پین رہتی ہے۔ اگر انہیں ڈائجسٹو سسٹم تھوڑا سا ڈسٹرب ہوتا ہے لڑکیوں کا، مے بی۔ ہاں تو یہ ساری ریزنس ہیں، لیکن ہاں ایٹ دا اینڈ اگر بار بار پینز ہو رہی ہیں تو پھر مس کیریج کا رسک ہو سکتا ہے، اور اسپیشلی اگر کوئی بلیڈنگ بھی ساتھ ہو رہی ہے تو یس انہیں ضرور ڈاکٹر کو چیک کروانا چاہیے، تاکہ ایک دفعہ ان کی جو ہے یوٹرس کی پوزیشن، اس میں کوئی پین تو نہیں، کوئی کلاٹنگ یا بلیڈنگ تو نہیں ہے، یہ ضرور آپ ایک دفعہ ریحانہ جی بات صحیح ہے ان کی، ایک بار چیک کرا لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اور ڈاکٹر بہت ثنا سارے صحیح کہہ رہی پین ہیں۔ کلرز ہیں، وہ بھی آپ لے سکتے ہیں، اگر کوئی یہ نہیں کہ آپ پین کلر ہی نہ لیں، بہت سارے سیف ان پریگننسی ہیں، مگر ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ پلیز ایک بار چیک کرا دیں، سٹارٹ کا ٹائم ہے، بہو بھی آ کے لائیں، نیا بیبی ہے، پہلا بیبی، 2 ماہ کی تکلیف ہوتی ہے نا، 2 ماہ میں تو وہ ضرور چیک کروائیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آرام آ جائے گا پین میں۔ کتنی اچھی مدر ان لا ہے، مجھے تو اس بات پہ خوشی ہو رہی ہے، سو کیوٹ ہے، آئی لائک اٹ۔ اچھا آگے چلتے ہیں، مت کے اوپر بات کر رہے تھے ہم۔ ہاں جی، مت پہ ہم کبھی کبھار مس کیریج ہوتا ہے، اس کے بعد کہتے ہیں جی بیڈ ریسٹ 9 منتھ تک لیں، وہ آپ جو بتا رہی تھیں، نو ایسا کچھ نہیں ہے، بیڈ ریسٹ سے کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہونے والا بلکہ نقصان ہونے والا ہے۔ نقصان بھی اس سینس میں کہ آپ کی باڈی جتنا موو کرتی ہے، لائک بہت زیادہ آپ نے ایگزرشن نہیں کرنی، لیکن اس سے بلڈ سرکولیشن اچھی ہوتی ہے اور بیبی یوٹرس مضبوط رہتا ہے، اور اس کی وجہ سے مس کیریج ریٹ کم ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ پورا لیٹے رہیں گے 9 منتھ تو ایک آپ کی باڈی میں کلاٹ بننے کی کیپیسٹی زیادہ ہے، اور اس سے ایک طرح کا آپ کہہ لیں کہ خطرہ ہو سکتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ تو یہ جو بڑے بزرگ کہتے ہیں چل پھر کے اتنا بھاگ دوڑ کے اس نے جو ہے نا اپنا مس کیریج کرا لیا، دیکھیں یہ غلط مت ہے، آپ اس کو ایگزرشن میں اس کو نہیں کرتی، کیونکہ ورکنگ لیڈیز ہمارے پاس بہت ساری آتی ہیں جن کے بڑے ہیلدی بیبیز ہوتی ہیں، اور نارمل صحیح ڈیلیوریز ہوئی ہوتی ہیں، لاسٹ ڈے تک وہ ورک کر رہی ہوتی ہیں۔ ہاں کچھ کیئر کرنی ہے، لائک آپ نے ہیوی ویٹ لفٹنگ نہیں کرنی، آپ نے کچھ اپنی باڈی پہ اتنا زیادہ نہیں ظلم کرنا کہ آپ بالکل ہی اپنے باپ کے بعد ریلیکس ہو جائیں۔ جو رہ جاتی ہے کچن میں بھانڈے دھونے میں بیچاری بچیاں، ایگزیکٹلی نہیں، یا آپ کے ہانڈی لیے پکاتے وقت، اگر پریگننسی ہے نا تو آپ کے لیے اسٹینڈنگ پوزیشن اتنی اچھی نہیں ہے، آپ موو کریں، یا پھر ایون سٹنگ پوزیشن اچھی نہیں ہے کہ بہت کھڑے زیادہ۔ بیچاری بچیاں کیا کرتی ہیں، کمر میں ان کے درد ہو جاتی ہے، گھٹنوں میں درد ہو جاتی ہے، پاؤں کا ایک حصہ تو ان کا رہ ہی جاتا ہے چھوٹی چھوٹی عمروں میں، یہ اس وجہ سے تو ہو سکتی ہے نا پریگننسی کی مس کیریج۔ دیکھیں اگر ویکنس ہے نا باڈی کی تو مس کیریج کا ریٹ ہے، ویٹ آپ نے بولا تھا ویٹ کم ہے تو مس کیریج کا ریٹ ہے، اور ویٹ زیادہ ہے تو بھی مس کیریج کا رسک ہے۔ تو آپ ان اچھا، چیزوں کو، اپنے پریگننٹ ہونا ہے یا آپ کا پہلے مس کیریج ہے تو اپنی باڈی کا ویٹ آپٹیمائز کریں، اور پھر نیکسٹ ٹائم پریگننٹ اور ناظرین اور ہیل سے بھی کوئی مس کیریج نہیں ہونے والا۔ اچھا ہیل سے کچھ نہیں ہوتا؟ اچھا اور یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو فوڈ پوائزننگ ہے، ہاں اس سے میں نے سنا ہے کہ مس کیریجز کے چانسز ہوتے ہیں، is that true؟ دیکھیں فوڈ پوائزننگ اگر انفیکشن ہو رہی ہے باڈی میں، آپ کو فیور ہو رہا ہے، فیور کسی بھی صورت میں اگر ہائی گریڈ فیور ہو رہا ہے، سور تھروٹ ہے، گلا خراب ہے، آپ سوچ لیں ٹائیفائڈ، ڈینگی، یا کچھ بھی فیور ہوتا ہے، ایون فوڈ پوائزننگ میں بھی انفیکشن ہوتی ہے، یس دیر از اے چانس کہ آپ کے مس کیریج کے ریٹ انکریز ہو جائیں، کیونکہ باڈی میں جب انفیکشن ہوتی ہے تو وہ پھر ہیلدی بیبی کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اسی لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں جب بھی آپ پریگننٹ ہوتے ہیں تو آپ نے کلین ہوم میڈ فوڈ کھانی ہے، اور اسپیشلی ماسک بھی یوز کریں تاکہ آپ کو یہ فلو فیور وغیرہ نہ ہو، جس سے آپ کا باڈی کا ٹیمپریچر جو ہے اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے تو پھر چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اور یہ انوائرمنٹل ہیزرڈز جو ہیں اس کی وجہ سے بھی، لائف سٹائل کی وجہ سے لائف سٹائل کا افیکٹ ہے، جیسے دیکھا یہ ایویڈنس بتاتے ہیں اگر فیمیل بہت زیادہ کافی انٹیک کرتی ہیں، بہت زیادہ
لائک آپ 8 لائک 4 to 6 یا 8 اتنے بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ ٹی یا کافی لیتی ہیں, اس کا افیکٹ ہے. ہاں جی. اور اس طرح جنک فوڈ کا ایز سچ بہت زیادہ اسٹڈیز نہیں ہوئی, کیونکہ جنک فوڈ تو یہ پچھلے کوئی میرا خیال ہے کوئی 10 ایئر لائک اس سے بھی کم کا ہے, اتنا ڈیٹا نہیں ہے.